شیشے کے سامنے کھڑی جو سوٹ اسجد نے خاص طور پر کہا تھا پہنتے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ ماہا نے پنک کلر کی فراک کے ساتھ بڑے بڑے جھمکے پہنے ہوئے اسجد کے خیالوں میں گم جب وہ اس کے سر پہ دوپٹہ دیے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اسے اپنانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ ماہا کے ذہن میں وہی باتیں اس کے چہرے پہ خوشی کا سبب بن رہی تھی۔ میں کتنی غلط تھی، میں نے کبھی اسجد کی محبت کو پہچانا ہی نہیں اور ایسے ہی دانیال سے محبت کرنے لگی۔ اسجد بھی تو وہ سب جانتا ہی ہے جو دانیال نے جاننے کے بعد مجھے چھوڑ دیا تھا۔ ماہا نے لمبی سانس لی۔ خیر وہ میرا ماضی تھا اور اب اسجد ہی میرا مستقبل ہے اور اسجد ہی میری محبت ہے اور اسجد کی میں اکلوتی محبت۔ ماہا خود سے ہی باتیں کر کے مسکرا رہی تھی۔ آج میں بھی اسجد سے محبت کا اظہار کر دوں گی، بلکہ مجھے تو کچھ کہنا ہی بھی نہیں پڑے گا۔ وہ مجھے اس ڈریس میں دیکھ کر خود ہی سمجھ جائے گا اور اپنی ساری محبتیں میرے نام کر دے گا۔ ماہا دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ ماہا نے دیوار پہ لگے کلاک کی طرف دیکھا جس پہ ابھی 10 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ اوہ اسجد تو میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ماہا نے جلدی سے ہیئر برش اٹھا کر بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے شیشے میں دیکھا اور جلدی سے دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگی کہ اچانک کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی میں؟ اور یہ اتنا تیار ہو کر؟ انایا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ ماہا کے ایک دم ہوش اڑ گئے کیونکہ سامنے ماہا کی بھابھی اور انایا جو اس کے کمرے میں داخل ہونے والی تھی۔ ماہا کو دیکھتے بھابھی نے موقع ضائع کیے بغیر ہی ماہا کی کلاس لینی شروع کر دی۔ ماہا نے انایا کی طرف دیکھا جو انتقام بھری نظروں سے ماہا کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ انایا کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے اچھا کیا جو مجھے ٹائم پہ ہی بتا دیا، ورنہ تم تو پتہ نہیں کیا کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو۔ بس میں نے ہی آنے میں دیر کر دی۔ بھابھی کی بات پہ ماہا نے حیران ہو کر بھابھی کی طرف دیکھا۔ گل؟ کون سے گل بھابھی؟ رہنے دو تم، مجھے انایا نے سب بتا دیا ہے۔ بھابھی نے ہاتھ سے ماہا کو سائڈ پہ کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا بھابھی میں بعد میں آتی ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ انایا نے طنز بھری نظروں سے ماہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔